الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا یحل، لا نہیں، یحل حلال نہیں، جائز نہیں، حلال، لکم تمہارے لیے، ان کے تارثو تم وارث بن جاؤ، تم وراثت میں لے لو، النساء عورتوں کو، کرہن زبردستی۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لو، وارث بن بیٹھو۔ ولا تعضلوہن، وا اور لا نہیں، تعضلو تم روکو، عزل ہوتا ہے روکنا، ہن ان عورتوں کو، لتذہبوا کہ تم لے لو، ببعض بعض یعنی اس میں سے کچھ، ما آتیتموہن جو تم ان کو دے چکے ہو، اس میں سے کچھ لے لو، اس لیے سے ان کو نہ روکو، الا سوائے ان یاتینا کہ وہ کریں، بفاحشۃ مبینہ کوئی فحشی کا کام، بے حیائی کا کام، وہ بھی کھلم کھلا، مبینہ بین واضح صاف کھلا۔ یہ عرب جاہلیت کے دور میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، عرب میں کچھ اس طرح کے رواج تھے جن پر عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، جن میں ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی فوت ہوتا تو اس کا جس طرح باقی مال جو ہے، مال جداد گھر مکان، یہ وراثت بن جاتا اور پچھلے اس کے وارث بن جاتے، اسی طرح اس کی جو بیویاں ہیں، بیوہ ہیں، یہ ان کو بھی اس کا مال وراثت سمجھتے تھے اور ان کے بھی وارث بن جاتے تھے۔ اور رواج یہ تھا کہ جب وہ فوت ہوا تو گھر میں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ، یا جو بھی پیچھے وارث ہے، وہ جلدی جلدی چادر لے کے اس کی ساری بیویوں کے سروں کے اوپر دے دیتا، بعد یہ چادر کا ڈال نہ ہوتا تو پھر وہ ان کا وارث بن جاتا، جس طرح باقی جداد کا وارث ہوتا ہے۔ پھر یہ جس طرح باقی جو بھی اس کو مال بچا ہے، اولاد بچی ہے، پیسے بچے ہیں، وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا، اس طرح ان عورتوں کا وہ وارث ہوتا چاہتا تو، چونکہ اس کی ستیلی مائیں ہوتی ہیں، عرب جو ہیں وہ دو دو تین تین شادیاں ہوتی تھیں، ایک تو اس کی ماں ہوگی بڑے بیٹے کی، باقی جو اس کی ستیلی مائیں ہیں یہ ان کا بھی وارث بن جاتا اور مالک ہوتا، چاہے تو ان سے نکاح کر لیتا، یعنی اتنی بری رسم ستیلی ماں سے، چاہے تو بغیر نکاح کے ان کو گھر میں رکھتا، باندھے رکھتا، چاہے یہ ساری چیزیں عرب معاشرے میں موجود تھیں۔
چاہے تو ان کو شادی کسی اور اپنے بھائی بھتیجے کسی سے کر دیتا اور حق مار خود وصول کر لیتا، اس لیے کہ میرے باپ نے تجھے حق مار دیا ہوا ہے۔ اور جب خود بھی اسے نکاح کرتا رکھتا تو حق مار نہیں دیتا تھا، کیونکہ میرے باپ نے تجھے حق مار دیا ہوا اور میں وارث ہوں۔ اور چاہتا تو ساری عمر بند رکھتا، کہیں نکاح نہ کرتا۔ یعنی یہ ساری رسم و رواج موجود تھے کہ جس سے خواتین کے اوپر ظلم کے پہاڑ تھے، جب کہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب خامد فوت ہو جائے تو وہ 4 ماہ 10 دن جو ہے یہ عدت ہے، اس کے بعد عورت آزاد ہے، اس کا جی چاہے شادی کرے، وہ زندگی گزارے، یہ کوئی جاندار چیز کا انسان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے یہ بخاری میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اس سے پہلے عرب میں جب کوئی فوت ہوتا تو اس کا جو پیچھے بڑا بیٹا ہوتا یا جو بھی بڑا سرپرست طاقت والا ہوتا وہ اس کی ساری خواتین کا وارث بن جاتا، اور چاہے تو نکاح کرتا، چاہے بغیر نکاح کے باندھے رکھتا، چاہے تو کسی اور سے باہر نکاح کرے، اور چاہے تو ساری عمر ان کو نکاح کی اجازت ہی نہ دے۔ یہ مظالم تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے جو ایمان لے آئے ہو، تمہارا دل اب پاک ہونا چاہیے، تم اللہ پہ یقین کر لیا ہے تو اللہ جو حکم دے وہ مانو۔ تو اب ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے لا یحل لکم، اب تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے ان تارثوا کہ تم وارث بن جاؤ، النساء مراد بیوہ جن کا خامد فوت ہو جائے، ان عورتوں کے کرہن زبردستی خود ہی چادر ڈال کے خود ہی گمراہ، اب تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ اسلام نے بیوہ کی عدت اور اس کے حقوق بیان کر دیے۔ اور دوسرا کیا کرتے تھے ان میں کہ اگر ایک عورت بالکل بھی پسند نہیں، ٹھیک ہے، یا عورت مرد کو پسند نہیں کرتی تو یہ طلاق نہیں دیتے تھے، بلکہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، اور تاکہ وہ خود مطالبہ کرے اور جو حق مار جو اس کے پاس چیز ہے وہ دینے پہ مجبور ہو جائے تب اس کی یہ جان چھوڑ دے۔ یہ بھی اللہ نے روک دیا، یعنی ولا، اے ایمان والو، اور نہیں تعدلون، تم روک کے رکھو ان کو، روک کے رکھو، یہ بھی جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ کیوں روکو؟ اس لیے تمہاری نیت ہے لتذہبوا کہ ہم لے لیں اس سے ببعض تھوڑا سا کچھ ما آتیتموہن، جو کچھ تم نے ان کو دیا ہوا ہے حق مار وہ سارا تم واپس لے لو، اس لیے بھی ان کو باندھ کے روک کے نہ رکھو، مزاج نہیں مل رہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا تم نہیں رکھنا چاہتے، تو اب ان کو لٹکائے نہ رکھو، روکے رکھو کہ وہ مجھے مال دے گی، ایسی باتیں تنگ کرو گے، جو دے چکے ہو حق مار اس میں سے کچھ لے لو، اس نیت سے تم ان کو نہ روکو۔ ہاں الا سوائے ایک بات ہے، این یاتینا، وہ کرتی ہیں بفاحشۃ مبینہ، کوئی کھلم کھلا بے حیائی کے کام شروع کر دیتی ہیں، بدکاری کرنے لگ جاتی ہیں، پھر تمہیں حق حاصل ہے کہ تم ان سے مال لے لو اور ان کو نکال دو، اگر وہ گھر میں گزارا کر رہی ہیں تم نہیں کر سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا پیارا حکم ہے، وَعَاشِرُونَ، عاشرو جس طرح معاشرہ کہتے ہیں، یعنی مل کے رہنا، جہاں افراد مل کے پیار محبت سے اصول کے مطابق رہتے ہیں اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ جب اسلام کے اصول ہوں گے تو اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ یہی اللہ کہتا ہے وَعَاشِرُونَ، ان کے ساتھ گزارا کرو، ان کے ساتھ مل جل کے رہو بھی بالمعروف، جو دستور ہے، جو اچھے طریقے اللہ نے نازل کیے ہیں میاں بیوی کے اصول، ان کے مطابق ان کے ساتھ عاشرون، مل جل کے رہو، اچھا گزارا کرو۔ آگے پھر ایک اصول بھی دیا، فَإِن، پس اگر کرہتموہن، کرہتمو، تم کراہت کرتے ہو ہن ان سے، تم ان کو ناپسند کرتے ہو، یہ کراہت کا لفظ جو ہے نا اسی سے مکروہ بھی آیا ہوا ہے، یہ ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ عمل مستحب ہے، مستحب یعنی اللہ کو پسند ہے، محبت ہے، یہ جی مکروہ ہے، مکروہ ہوتا ہے کراہت ہو جائے،
ناپسندیدہ عمل ہو، اچھا عمل نہ ہو۔ تو یہی ہے فَإِن، پس اگر کرے تموہن، تم ان سے کراہت کرتے ہو، ان کو ناپسند کرتے ہو، کوئی وجہ بد اخلاق ہے وہ، اور تم اسے وہ اور اس میں کوئی عادت ہے جو تمہیں ناپسند ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر بھی فَعَسَىٰ، بھئی عین ممکن ہے ان تک رہو کہ تم تو کراہت کرو، تم ناپسند کرو، شیئن کسی بھی چیز کو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بڑا ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، رکھا ہے اللہ نے، بنائی ہے اللہ نے، فی ہے اس چیز میں جو تجھے ناپسند ہے، خیرن کثیرا، بہت بڑی خیر اس میں رکھی ہوئی ہے۔ بظاہر وہ بد اخلاق ہے، بظاہر وہ تمہاری کوئی نافرمانی کرتی ہے، کوئی عادت تمہیں اس کی پسند نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ تمہیں ایک عادت ناپسند ہے تو تم اس سے نفرت شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے تم اس کی وہ عادت تو ناپسند کرتے ہو، لیکن اللہ نے اس میں تیرے لیے دنیا آخرت کی خیر رکھی ہو، اتنی نیک اولاد اللہ اس میں سے تمہیں عطا کر دے، اس کی وجہ سے گھروں میں رزق زیادہ عطا کرے، لہذا چھوٹی چھوٹی بات ناپسند پہ تم نفرت کا اظہار نہ کرو، اسے تنگ نہ کرو، طلاق بھی نہ دو۔ یہ اس کا اصل مطلب بنتا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، یعنی تم نے عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تمہیں ان سے کراہت ہے، ناپسند ہے کوئی عادت، تو اللہ صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ فَعَسَىٰ، بھئی عین ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ کسی چیز کو تم تو کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ نے رکھا ہوا ہے اس میں، فی اس میں خیرن کثیرا، اللہ نے بڑی خیر تیرے لیے بہترین چیزیں اس میں رکھی ہوئی ہو۔ یہ صبر ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو، صبر کرو گے اجر ملے گا۔ میاں بیوی میں کچھ آتے ناپسندیدہ ہیں، لیکن صبر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے حقوق بیان کر دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے فرمایا، لوگوں خبردار، اپنی بیویوں کے بارے میں تم محتاط رہا کرو، تم ان کے حقوق کا خیال رکھا کرو، تم نے اللہ کے نام پہ ان کو اپنے لیے لال کیا ہے، یعنی تم مسلمان تھے جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ کے نام پہ تمہارا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کو ادا کرو، اور انہیں بھی ذمہ داریاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کسی عورت کا یعنی بیوی کا یہ حق بنتا ہی نہیں ہے کہ جو بندہ خامد کو ناپسند ہو وہ اس کے گھر میں داخل ہونے دے، جو خامد کو پسند ہو اس کی عزت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے، اور خامد کا یہ فرض ہے کہ اس کو اچھا کھانا پینا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور پہننے کے لیے دے، یہ حقوق و فرائض مقرر ہے۔ اگر اس میں وہ نافرمانی کرتی ہے تو پھر اجازت ہے کہ میرے نبی کہتے ہیں اسے مارو، لیکن اس کو کوئی نشان نہ بنے، اس کے بستر الگ کر دو، پھر بھی اسے اثر نہیں ہوتا تو پھر تمہارے ساتھ رہنے کے وہ قابل نہیں۔ پھر اللہ نے طلاق کا ایک حصہ رکھا ہوا ہے کہ زندگی کو جیرن کرنے کی بجائے تم الگ ہو جاؤ۔ یہ طریقے سارے اسلام کے خوبصورت ہیں۔ اب اللہ بتا رہا ہے کہ تم اتنی کراہت ہو گئی ہے، وہ نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، وہ بدتمیز ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں وَإِن، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا، ارادہ اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے استبدالا، بدلنے کا، یعنی یہ بیوی اب نہیں رکھنی، میرا اس سے گزارا نہیں ہوتا، میں نے نئی شادی کرنی ہے، اس کو طلاق دینی ہے، یہ اللہ کہتا ہے وَإِن، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے استبدالا، بدلنے کا، زوجہ بیوی، مکانن، جگہ، مکان ہم بھی کہتے ہیں جہاں میں رہتے ہیں، جگہ، زوجن، اس کی جگہ یعنی بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر کان کھول کے سن لو۔ اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ، اور تم دے چکے ہو، اِحْدَاهُنَّ، ان میں کسی ایک کو بھی، یعنی زیادہ بیویاں تھیں ان کی نا، وہ شادیاں زیادہ کرتے تھے، کسی بھی بیوی کو جو تم دے چکے ہو، اگر تم دے چکے ہو قِنْطَارًا، قِنْطار ہے خزانہ، ڈھیروں مال تم نے دے دیا ہے،
تم بڑی چاؤں سے شادی کی تھی، ڈھول باجے بجائے تھے، سونا دیا تھا، گفٹ دیے تھے، اتنا زیور ڈالا تھا، اور اس پہ نثار ہوتے تھے اور اس کے لیے مشاعریاں بنائی تھیں، تو تم نے بڑی بھی جو تحفے، حدیث میں آتا ہے سونے کا خزانہ، یعنی کہ انتار الذہب، سونے کا خزانہ بھی کبھی دے چکے ہو، جو مال گناہ نہ جا سکے اسے قنطار کہتے ہیں، اتنا بڑا خزانہ۔ یہی میں نے ایک بار آپ کو ایک حدیث بتائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ اقمار نہ مقرر کیا کرو، عورتوں کے زیادہ اقمار۔ تو ایک صحابیہ کھڑی ہوگی، اس نے کہا عمر فاروق قرآن کی مخالفت کرتے، تم اللہ کے خلاف، اللہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو خزانہ دے دیا ہے تو وہ بھی جب اس سے الگ ہونا ہے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں لے، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اجازت دی ہے، تو انہوں نے اپنا یہ فرمان واپس لیا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ، تم دے چکے ہو ان کو اِحْدَاهُنَّ، ان میں سے کسی عورت کو بھی قنطارا، پورا خزانہ، تحفے، ہدیے، سونے چاندیاں دے دیے، آوی لے دیا ہوا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا، پس نہ تم لو واپس، منہ اس میں سے شیئا، چھوٹی سی چیز بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اب تم طلاق دے رہے ہو تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ، بلکہ آگے اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اتاخذونہ، آتا، کیا تم لوگ اسے بہتانن، بہتان لگا کے، کیونکہ بندہ جب پیار سے رہ رہا ہوتا ہے نا تو ساری باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اب چونکہ اس کو جدا کرنا ہے، غصے میں ہے، ضد میں ہے، تو پھر بندہ اس کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں اب تم اس سے چیزیں واپس لینی ہیں تو اس کی خرابیاں بیان شروع کرو گے، اس پہ الزام لگاؤ گے کہ تو نے یہ کیا، میرا سونا واپس کر، تو نے یہ کیا، فلانے موقع پہ یہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں اتاخذونہ، کیا تم لوگ بہتانن، بہتان لگا کے، و اسمن مبینہ، اور اسمن گناہ، مبین پیچھے پہ مبینہ پڑا، کھلم کھلا گناہ اور بہتان لگا کے واپس لوگے، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بلکہ مزید اللہ کہتے ہیں وَكَيْفَ، اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ، تم وہ واپس لے سکتے ہو جو تم نے پیار و محبت میں دیا، اتنی زندگی گزاری ہے جتنی اس کے ساتھ، وہ اب وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم وہ لے سکتے ہو، وقد، اور بے شک، افزا، تم مباشرت کر چکے ہو، تم مل چکے ہو، تم اس سے تعلق قائم کر چکے ہو۔ افزا کا مطلب ہوتا ہے تم ایک دوسرے سے کہ قریبی تعلق، جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ تم قائم کر چکے ہو۔ وقد افزا بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے سے مشابہت والا تعلق قائم کر چکے ہو، تو کیسے پھر واپس لوگے؟ وَأَخَذْنَا، اور وہ لے چکی ہے، یعنی عورت جو ہے نا، ایک تو تم سے سب سے قریبی تعلق دنیا کا جو اللہ نے آدم اور حوا کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان رکھا، وہ بھی تم، یہاں سے علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے مباشرت کر لی ہے تو اب وہ اقمار بالکل واپس نہیں لے سکتا، کیونکہ تم اس سے وہ تعلق فائدہ اٹھا چکے ہو۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں، ساتھ اللہ کہتے ہیں وَأَخَذْنَا، اور وہ عورت لے چکی ہے، منکم، تم سے، میثاقاً، میثاق، عہد، وعدہ، غلیظہ، پختہ، اور وہ تم سے پختہ وعدہ بھی لے چکی ہے۔ اس سے مراد نکاح ہے، کہ جب نکاح پہ بیٹھے تھے تو مولوی صاحب نے تیرے سامنے کہا تھا کہ اتنا اقمار واسطے حلالیت، زوجیت کے، یہ میں تیرے میں کر، تو یہ تم اللہ کے نام پہ تم نے اسے یہ پکا پختہ ادا کیا تھا، میں تیرے ساتھ زندگی گزاروں گا، تجھے خرچے دوں گا، تیرا نان نفقہ ادا کروں گا، یہ چیزیں طے شدہ ہیں، یہ تیرا اس سے معاہدہ ہے نکاح کی صورت میں۔ تو اب تم جدا ہو رہے تو وہ ساری چیزیں واپس لے رہے ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا، یہ تو میاں بیویاں، تم کسی دوست کو تحفہ دے دیتے ہو، کسی کو بھی ہدیتاً کوئی چیز دیتے ہو، تو اب تم واپس لینے کے مجاز نہیں، جو واپس لیتا ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے، اس عمل سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہی یہاں خامد کو بھی کہہ رہا ہے کہ اخذنا منکم، اس نے تم سے لیا ہے، میثاقاً غلیظا، پختہ وعدہ بھی لیا ہوا ہے جب نکاح ہوا تھا۔ ایک اور ان میں بڑی رسم تھی، وہ اگلی آیت میں بیان کر دی گیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا، اللہ کہتا ہے وا اور لا، نہ، تن کے ہو، تم نکاح کرو،
اور نہ تم نکاح کرو ما نکاح جن سے نکاح کیا ہے آباؤکم تمہارے ابا جان نے، تمہارے باپ دادا نے، یعنی جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب وہ فوت ہوتا تو بڑا بیٹا ہی وہ خود ہی ساری جو مائیں ستیلی مائیں حقیقی ماں تو اس کی ایک ہوتی نا، باقی ماؤں کے کپڑا ڈال کے ان کا وارث بن جاتا اور نکاح بھی کرتا اور نکاح کے بغیر بھی باندھے رکھتا، سارے تعلق قائم کرتا، کیونکہ وہ وارث سمجھتا تھا میں تمہارا وارث ہوں، تم میرے متحد ہو۔ تو ساری زندگی ان کی جینن ہوتی تھی، ان کو ان کا دل ہوتا تھا تم میرے باپ کی عزت ہو، اب تم ادھر ہی رہنا، ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ آج بھی یہ کچھ رسم ہے کہ بندے اپنی بھتیجیوں کو بہنوں گاری باندھے رکھتے ہیں، چاہے وہ مزاج ملے نہ ملے، چونکہ جداد ہے اس کی تو ادھر سارے بھائی آپس میں جوڑ جاڑ کے زبردستی بھی رشتے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ اس رسم کو بھی توڑ رہے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا نہ تم نکاح کرو ما نکاح آباؤکم جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوا ہے، من النساء عورتوں میں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، الا سوائے ما قد سلف ما جو قد بے شک سلف اسلاف سے ہے پیچھے، بزرگ ہمارے اسلاف میں یہ تھا پچھلا، سوائے اس کے جو ہو چکا ہے، اب جو پہلے ہو چکا ہے جو کچھ کر چکے ہو وہ سب اس کو وہیں چھوڑو، اللہ معاف کر دے گا۔ اب تم ایمان لے آئے، اب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے ہو، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا جو پچھلا ہو چکا وہ ہو چکا، اب تم کسی سے نکاح باپ کی جو تمہاری ستیلی ماں اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ انہو اس لیے کہ بے شک یہ کام جو ہے نا ستیلی ماں سے نکاح کانا ہے فاحشتاً بڑا فحشہ کام، بے حیائی کا کام ہے، ومقتا اور بڑا نفرت انگیز ہے۔ مقتا عربی میں دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفرت والا، ایک ہوتا ہے اللہ کو غصہ دلانے والا، یہ اللہ کو غضب دلانے والا ہے کہ تم ستیلی ماں سے نکاح کرتے ہو، یہ بالکل فحشہ اور نفرت والا کام ہے۔ وساء اور بہت برا ہے، سبیلا یہ راستہ، اور یہ راستہ بھی بہت ہی برا ہے، تم صراط مستقیم پہ چلو جو اسلام کے احکامات ہیں وہ راہ اچھا ہے، اس سے جب نیچے اترو گے پٹڑی سے تو یہ برا راہ ہے، وساء سبیلا یہ بہت برا راہ ہے۔ ایک بار دہراتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا یحل لکم نہیں حلال تمہارے لیے، ان تارثوا النساء کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ، کرہن زبردستی، چادر ڈال کے خود زبردستی تم وارث بن جاؤ، یہ جائز نہیں تمہارے لیے۔ اور دوسرا ہے ولا تعضلوہن اور نہ تم روکے رکھو اپنی بیویوں کو، لتذہبوا کہ تم ان سے لے لو، ببعض ما آتیتموہن اس میں سے کچھ بعض جو تم ان کو حق مار دے چکے ہو، اس لیے کہ تم ستاؤ گے تو وہ خود کہے گی انہاں لے لے مال جان چھڑ انہاں لے لے، وہ اس لیے ستاتے تھے۔ الا ان یاتینا سوائے اس کے کہ وہ کریں بفاحشۃ مبینہ کوئی کھلا بے جائی بدکاری وہ کریں، پھر تمہیں حق پہنچتا ہے کہ روکو یا ان کا مال لے کے فارغ کرو۔ وعاشروہن بالمعروف بڑے معروف طریقے سے ان کے ساتھ گزارا کرو، مل جل کے رہو، اصول و ضوابط قرآن نے مقرر کی ان کے مطابق رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ان سے کراہت بھی کرتے ہو، ناپسند کچھ آتے ہیں تمہیں ہیں، تو فَعَسَىٰ بھئی عین ممکن ہے، ان تَكْرَهُوا شَيْئًا کہ تم کسی چیز کو کراہت کرو، ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ رکھا ہو اللہ نے فی اس چیز میں خیرن کثیرہ تمہارے لیے دنیا آخرت کی بہت زیادہ خیر رکھی ہوئی ہو، اس لیے صبر کا پھل بھی اچھا ملتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کر ہی لیا ہے استبدال بدلنے کا، زوجن مکان زوجن ایک زوجہ کی جگہ دوسری زوجہ کرنے کا، بیوی کرنے کا تم نے ارادہ بنا ہی لیا ہے کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے اور نہیں لانی ہے، تو پھر سنو وَآتَيْتُمْ اور تم دے چکے ہو احداہن ان میں سے کسی ایک عورت کو بھی قنطارا پورا ڈھیروں مال خزانہ دے چکے ہو، فلا تاخذوا پس نہ تم لو منہ اس میں سے شیئا چھوٹی سی چیز بھی،
تھوڑا سا بھی اس میں سے واپس نہیں لے سکتے۔ اتاخذونہ، کیا تم اس سے لوگے، بہتان و اسم مبینہ، بہتان الزام لگا کے، گلا خامیاں اس کی بیان کر کے، و اسم مبینہ، اور کھلم کھلا گناہ کر کے تم یہ لوگ، گویا یہ بہتان اور اسم مبین ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو بھائی، وَقَدْ أَفْضَى، بے شک تم نے مباشرت کی ہے، تعلق قائم کیا ہے، بعضکم الی بعض، ایک دوسرے سے تعلق قائم کر لیا ہے، تو اب تم کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ، اور وہ تم سے لے چکی ہے، میثاقاً غلیظا، بڑا پختہ وعدہ نکاح کی صورت میں لے چکی ہے، آگے وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکاح آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں کے نکاح ہو چکے ہیں ان سے تم اب نکاح نہ کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو گزر چکا ہے، وہ گزر چکا، اب تم سچے دل سے باز آ جو پچھلا باب۔ انہو، بے شک یہ کام کانا ہے، فاحشۃً، بڑی بے حیائی کا، ومقتا، اور اللہ کو غصہ دلانے والا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری یہ راہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔